اگر انسان کے اوپر شکر کا غلبہ ہو تو اس کو ایک تو وسوسے کم آتے ہیں، دوسرے اللہ کے احسانات یاد آتے رہتے ہیں، اور تیسرا بندہ بعض اوقات سوچتے ہے کہ میرے اوپر کیا اللہ کے احسان ہے، تو اپنے سانس کو سوچے کہ مجھے سانس آ رہا ہے۔ اگر اللہ سانس بند کر دے اور ہسپتال میں پڑا ہو تو کیا بنے گا؟ نرسوں کے ہاتھوں میں ٹیکے لگ رہے ہیں، برا حال ہو رہا ہے، غلط ماحول ہے، تراویح نہیں، نماز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو احسانات یاد کرتے ہی رہنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے۔ بندہ نہ بھول جاتے ہیں جسمانی احسانات، روحانی، ایمانی، قرآنی، اتنے احسانات۔ اگر دماغ پاگل ہو جائے تو ہمیں کوئی گھر میں رکھے گا نہیں، پاگل خانے میں چھوڑ کے آئیں گے، گالیاں دے گا اور برا حال کرے گا۔ سر سے گنجا ہو جائے تو اس پہ بھی مسئلہ بنتا ہے، لوگ بڑی مہنگی مہنگی ویگیں لگاتے ہیں۔ کان بہرے ہو جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں، ناک کٹ جائے، ہونٹ کٹ جائے، نیند کئیوں کو نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے فرمایا نیند ہم نے تمہاری تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کئی لوگوں کو نیند نہیں آتی اور ہمارے صبح جاگ نہیں آتی، یہاں اتنا سوتے ہیں۔ اگر نیند نہ آئے تو بہت، ہم ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، لاہور میں ایک مسجد میں رہے اپنے حضرت کے ساتھ، تو ہم لوگ 12-1 بجے سو گئے۔ ایک حافظ صاحب تھے، کہتے تھے میں حافظ ہوں، صبح اٹھے تھے جو وہ جاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ نے بڑی شب بیداری کی ہے۔ اس نے کہا خاک شب بیداری کی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، میں اتنا پریشان ہوں جس کے آدمی تم لوگ خرانٹے لے کے سو رہے ہو، تو میں اتنا پریشان ہوں۔ باقی اس کا چہرہ دیکھ کے بندہ پریشان ہو گیا، شاید اس نے قرآن بھلا دیا ہو۔ تو نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کئیوں کو سر درد ہوتا ہے، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، کئیوں کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے، تو کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ کئیوں کو اللہ مسجد سے نکال دیتے ہیں، کہ بخار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ کوئی ناشکری کرتا تھا، وہ مسجد سے نکلتا ہے اور بار بار ناشکری کرتا ہے، یا استاد اور شیخ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، یا کوئی ناشکری کرتا ہے تو اٹھا کے پرے پھینک دیتا ہے۔ بہانہ ہی بنانا ہے نا جی، بخار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بہانہ بنا کے نکالنا ہوتا ہے نا اللہ نے اپنے گھر سے۔ اور پھر باہر جا کے بندہ اتنا ذلیل ہوتا ہے، اور ٹچ موبائل میں پھنس جائے گا، اور کیا ہوگا گھر جا کے، یہودیوں عیسائیوں کے فتنے میں پھنس جائے گا۔ تو جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، کلمہ دیا، قرآن دیا، تراویح پڑھنے کی، قرآن سننے کی توفیق دی۔ ادھر دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہو؟ اصلی کو نہیں دیکھتے، نقلی کو دیکھتے، پیچھے بیٹھا کر۔ تو جسمانی، روحانی، ایمانی، قرآنی، کتنی نعمتیں اللہ کی، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر نعمتیں گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ بال ہیں، جسم کے اوپر بال ہیں، ہاں جی، کینسر کا مریض ہو جائے، کوئی فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اللہ کی پناہ ہے۔ بہت بیماریاں چمٹ جاتی بندہ چاہتا ہے میں پھر نفل پڑھوں، تہجد پڑھوں، یہ کروں، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، یعنی اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی جسمانی، روحانی، ایمانی، قرآنی نعمتیں دیکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار حکم دیا شکر ادا کرو، شکر ادا۔ جو میں نے آیات بھی پڑھی تھی وہ بھی شکر والی تھی۔
کہ ملکہ بلقیس کا تخت سامنے آ گیا ایک پلک جھپکنے میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اس لیے ہوا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میں شکر کرتا ہوں نہ شکری کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں نہ شکری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ چونٹیوں کو شور کر رہی کہ سلیمان علیہ السلام کی فوجیں آ رہی ہیں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ تبسم ضاحکا، مسکرا کے ہنس پڑے، اور اس نے کہا اب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ شکر کی دعا پڑی، وہاں بھی شکر کی دعا پڑی۔ اس طرح ایک 40 سالہ نوجوان ہے، وہ فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے شکر کرنے والے عمل عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اور میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ یہ بہت جامع معنی دعا ہے۔ اسی طرح کذالک نجزی الشاکرین، لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم اسی طرح ان کو شکر ادا کرنے والوں کو بچا لیتے ہیں عذاب سے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ان کی سب سے بڑی باج تھی کہ وہ صبر بہت انہوں نے کیا، اس لیے صبر نوح مشہور ہے۔ گھر میں بیوی اور بیٹا کافر، وہ تنگ کرتے تھے، باہر میں امت تنگ کرتی تھی، اور عمر بھی 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس شان کو بیان کیا، انہ کان عبدا شکورا، وہ میرے شکر گزار بندے تھے، اتنی مصیبتوں میں بھی شکر کرتے تھے۔ یہاں سر درد شروع ہو جائے، بخار ہو جائے تو چیخنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک لڑکا نا سر پٹی باندھے جا رہا تھا، رابعہ بصریہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ یہ سر درد ہو گیا۔ ان کا سر درد کتنا اچھا سر درد نہیں ہوا، اس نے کہا 30 سال تقریباً کبھی سر درد نہیں ہوا۔ تو کہا شکایت کی پٹی باندھ لی سرخ، شکریہ کی پٹی کیوں نہ باندھی 30 سال؟ سفید پٹی باندھتا نا شکریہ کی، سفید پگڑی باندھ لیتا، شکایت کی پٹی باندھ لی کہ جی میرے سر درد شروع ہو گیا۔ کتنا 3 دفعہ کھانے کو ملتا ہے، ہم کھانے کی دعائی بھول جاتے ہیں۔ مسلمان بنایا، کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم کتنا پیسہ دیا، کار دی، کوٹھی دیے، بنگلے دیے، جتنا زیادہ دیا اتنی زیادہ ناشکری۔ ہوس آ جاتی ہے نا کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا۔ جو پہلے ملا ہے اس کا شکر کیا، اور اسی ناشکری میں مر گئے تو بڑی بدترین موت آتی ہے ناشکر بندوں کو۔ تو اس لیے بھائی دعائیں یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ شادی ہو رہی ہے، اس کی کتنے پریشان تھے۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ تو واقعی اللہ آج ہم مان لیں، خصوصی شکر ادا کر لیں اللہ کا، تو کل مزے ہوں گے۔ شکر ادا کرنے والے کی بڑی جلدی بخشش ہوگی۔ ہمارے امام ربانی مجد اللہ ثانی فرماتے ہیں جو یہ عید پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ مشکل مصیبت سہولت ہر حال میں ہم اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا پورا شکر ادا کرتے۔ اس پہلی عید کی وجہ سے اللہ بہت سے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، اور دوسرے لوگ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم بھی الحمدللہ پڑھ دیتے۔ پہلی آیت ہے، وہ دوسری جی ہمیں تو اور آیتیں تو ملی نہیں، کہاں لکھی ہوئی تھی، پڑھے ہی نہیں قرآن، تو پہلی آیت ہی پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔
پڑھ لو یار. عالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو چلیں یہی ایک عید پڑھتے رہا کرو، یہ تو سب کو آتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اوپر شکر کا غلبہ پیدا فرما دے، کہ روزوں کا شکر ادا کریں، کھانے پینے کا شکر ادا کریں، ہاں جی، عید کے اوپر شکر ادا کریں، اور یہ تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں اللہ کی عظمت و کبریائی بھی ہے، اور توحید بھی ہے، اور پھر شکر بھی ہے. آگے جا کے تو جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، قربانی کی عید کے موقع پر اس کو کئی دن پڑھتے رہتے، تو اس عید میں بھی پڑھنی چاہیے. مشکل تو نہیں ہے، جب بھی یاد آئے تو اس کو پڑھنی چاہیے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرے. تو بہرحال پہلی عید تو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ ہماری اس شکر کو اپنے فضل سے قبول فرما. وآخر دعوانا